پاکستانی چوکے پر قبضے کا دعویٰ من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پاکستانی افغان وزارت دفاع کے دعوے مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان کے جھوٹے دعوے افغان عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی مصدقہ تفصیلات بروقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان کی ڈرون شرنگیزی ناقابل برداشت ہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بن کر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہمہ وقت الرٹ ہے، پوری قوم بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ڈرون حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایران کے خارق جزیرے پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹ پوم نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ حملوں کے دوران تیل کے انفراسٹرکچر نشانہ نہیں بنے۔ فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنایا۔ ایران کا جوابی وار امریکی اہداف کو نشانے پر رکھ لیا۔ یو ای میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈپو پر ڈرون حملہ۔ آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ اور متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی ٹھکانے جائز اہداف ہیں۔ جزیرہ خارق پر امریکی حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ کہا اماراتی بندرگاہوں، ڈاکس اور امریکی فوجی علاقے فوری خالی کر دیں۔ جہاں سے امریکی میزائل آئیں گے اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ فارس نیوز کے مطابق جزیرہ خارق پر امریکی حملوں میں تیل کی کسی انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے خارق سے تیل کی برآمدات بلا تعطل جاری ہے۔ سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے 5 امریکی جنگی طیارے متاثر ہونے کا انکشاف۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 5 ریفیولنگ طیارے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں طیاروں کو نقصان پہنچا، مکمل تباہ نہیں ہوئے۔ امریکہ کے متاثرہ جنگی طیارے KC-135 کی اسرائیل میں لینڈ کرنے والے امریکی طیارے کی دم ٹوٹی ہوئی ہے۔ عراق میں ایک امریکی طیارہ KC-135 گر کر تباہ ہوا تھا۔ امریکی انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا۔ ایران حملوں پر صدر ٹرمپ کو کیا مشورہ دیا؟ امریکی نائب صدر JD وینس بتانے سے خوفزدہ، کہا جیل نہیں جانا چاہتا اس لیے جو بات ہوئی نہیں بتا سکتا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے۔ 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوفزدہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ۔ الجزیرہ کے مطابق سیرام ایئر ڈیفنس سسٹم سے منسلک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسلم ملک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا بیان، کہا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی اقدامات پر غور۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی پر تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ وزیراعظم نے کہا سرکاری افسران اور وزراء کے بیرونی دوروں پر پابندی عائد رہے گی۔ کفایت شعاری کے احکامات اور اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکرٹریز خود کریں۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے 5 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں وصولیوں سے سرکولر ڈیٹ میں بتدریج کمی کی جائے گی۔ IMF کی منظوری کے بعد حکومت آئندہ کی حکمت عملی تیار کرے گی۔ گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 3400 ارب روپے ہے۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کامران ٹیسوری کو گورنری سے ہٹانے کے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں لینا ضروری تھا جس میں کمی ہوئی ہے۔ ہم اتنا کچھ کر رہے تھے، اس کی سزا تو ملنی تھی۔
متحدہ عرب امارات میں جعلی ویڈیوز پھیلانے پر 45 افراد گرفتار۔ اماراتی حکام کے مطابق ملزمان کو سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز پھیلانے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے فضائی دفاعی کارروائیوں کی ویڈیوز اور AI مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ اٹارنی جنرل UAE نے کہا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ایسے جرائم پر کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 55,101 میٹرک ٹن آئل لے کر جہاز پورٹ قاسم کے فوڈکو آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ جہاز سے حفاظتی اقدامات کے تحت ڈسچارجنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 43,930 میٹرک ٹن آئل لے کر ایک اور جہاز بھی پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول کی سپلائی متاثر۔ ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک سے زیادہ جیٹ فیول لینے کا مشورہ۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹم 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ لندن برنٹ 2.67% اضافے سے $103.14 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت 3.11% اضافے سے $98.71 فی بیرل ہو گئی۔ تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے باعث جاپان ملکی ذخائر میں سے تیل جاری کرے گا۔ جاپان خام تیل کی تقریباً 95% درآمدات مشرق وسطی سے کرتا ہے۔ آبنائے ہورمز کی بندش سے جاپان تیل سپلائی کے معاملے پر عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں ہمارے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے اہداف ممکنہ طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضروری ہو۔ دشمن کو سخت نقصان پہنچایا گیا ہے، ایران کے لیے عقل مندی ہوگی، ہتھیار ڈال دے، ایران کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ زیادہ نہیں، اس سے بچا لے۔ امریکہ کا مزید فوج مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5,000 اضافی میرینز اور نیوی اہلکار مشرق وسطی بھیجے جا رہے ہیں۔ پینٹاگن نے امریکی بحریہ کے اہلکار مشرق وسطی میں تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر راکٹ اور توپ خانے سے حملے۔ ٹیلی گرام پر جاری حزب اللہ کے بیان کے مطابق اسرائیلی شہر صفت کے قریب عین زیتیم اڈے پر حملے کیے گئے۔ سرحدی قصبے بولیدا کے قریب اسرائیلی فوجیوں پر بھی بمباری کی گئی۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے اسرائیلی میدان جنگ میں حیران ہوں گے، یہ کوئی محدود یا معمولی جنگ نہیں، ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں ڈاکٹرز اور نرسوں سمیت طبی عملے کے 12 اراکین جاں بحق۔ اسرائیل نے سڑکوں، پلوں اور دیگر شہری انفراسٹرکچر پر بھی بمباری کی۔ یورپی رہنماؤں نے روسی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے امریکی فیصلے کی مخالفت کر دی۔ صدر یورپی کونسل نے امریکی فیصلے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ کہا فیصلے سے یورپ کی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ پابندیوں میں نرمی سے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روسی وسائل میں اضافہ ہوگا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا اس اقدام سے روس کو $10 ارب کا فائدہ ہوگا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے آبنائے ہورموز کی بندش کسی صورت پابندیاں ہٹانے کا جواز نہیں بنتی۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا روس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں وائٹ ہاؤس اب پوری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ روسی خام تیل خریدے۔ یورپ کا خیال تھا ایران کے خلاف جنگ کی پشت پناہی کرنے سے امریکی حمایت حاصل ہوگی۔ امریکی حمایت حاصل کرنے والوں کی صورتحال قابل رحم ہے۔ شمالی کوریا نے مشرقی ساحل سے سمندر کی جانب 10 میزائل داغ دیے۔ جنوبی کورین حکام کے مطابق شمالی کوریا نے یہ میزائل اپنے مشرقی ساحل سے فائر کیے۔ جاپانی وزارت دفاع کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل 340 کلومیٹر کا سفر کر کے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے باہر سمندر میں گرے۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کے تجربے جاپان خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ شمالی کوریا نے یہ میزائل ایسے وقت داغے جب امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔
لکی مربت میں تھانہ گمبیلا کی حدود میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد ہلاک، ساتھی فرار، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم اور آئی ای ڈی برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی کی ستائش، کہا سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کے جوانوں کی بہادری اور پروفیشنلزم پر فخر ہے۔ کے پی میں قیام امن کے لیے سی ٹی ڈی کی کارروائیاں قابل تحسین۔ اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 8,700 روپے کم ہو کر 5,24,562 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $87 کمی کے ساتھ $5,018 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 310 روپے کمی کے ساتھ 8,541 روپے کی ہو گئی۔